السلام علیکم سامعین گرامی، میں ہوں فخر عباس۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ سامعین گرامی، جب اللہ تعالیٰ نے جہانوں کی خلقت کی تو اپنے محبوب کے نور سے زمین و آسمان اور فرشتے تخلیق کر دیے، اور ان فرشتوں میں وہ فرشتے جنہیں رؤوف کہا جاتا تھا، ان میں کچھ فرشتے ایسے تھے جن کی رفتار تمام فرشتوں سے زیادہ تھی۔ ان کے پر سونے کے تھے اور ان کی آنکھیں یاقوت کی تھی۔ جب وہ دوسرے فرشتوں کے پاس سے گزرتے تھے تو دوسرے فرشتے انہیں تعجب سے دیکھتے تھے، اور انہی فرشتوں میں ایک فرشتہ فطرس تھا جو اپنے آپ کو تمام فرشتوں سے محترم سمجھنے لگا۔ دوسرے تمام فرشتے بار بار فطرس کو سمجھاتے تھے کہ اپنے آپ کو محترم نہ سمجھ، لیکن ایک مرتبہ وہ فخر سے کہنے لگا کہ ہے کوئی میرے جیسا؟ تو جیسے ہی اس کی آواز کا بلند ہونا تھا تو اللہ تعالیٰ غضبناک ہو گئے اور اس فرشتے کے پر جلنے لگے، اور وہ فرشتہ اپنا غرور، اپنی طاقت کھو کر زمین پر آ گرا۔ اور یہ واقعہ آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے کا ہے، اور وہ فرشتہ دن رات اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہا، چونکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں تکبر بدترین گناہ ہے، تو اسے معافی نہیں ملی۔ پھر ایک وقت آیا، زمین پر انسان کو بسایا گیا اور اس کی نسل دنیا میں پھیلنے لگی، اور یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ اور پھر ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ اس فرشتے نے آسمان کی طرف دیکھا کہ آسمان سے سب فرشتے جھومتے ہوئے زمین کی طرف آ رہے ہیں، جن کے آگے آگے جبرائیل اور ان کے پیچھے تمام فرشتوں کی اقسام تھی۔ تو اس فرشتے نے دست ادب کو جوڑ کر جبرائیل علیہ السلام کو آواز دی۔ جبرائیل علیہ السلام نے جیسے ہی آواز کو سنا، قریب آ کر کہنے لگے، لگتا یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تم پر کوئی عذاب ہے۔ تو وہ پشیمان ہو کر کہنے لگا کہ اے جبرائیل، میں وہی فرشتہ ہوں جسے آپ بار بار سمجھاتے تھے کہ تکبر نہ کر، میں وہی فطرس ہوں۔ تو جبرائیل امین نے کہا، اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ تمہارے تکبر نے تمہارا کیا حال کر دیا ہے۔ تو بات جب یہاں تک پہنچی تو وہ فرشتہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے امین فرشتے، یہ ماجرا کیا ہے؟ میں اتنے سالوں سے آسمان کو دیکھ رہا ہوں، اتنی رونق میں نے کبھی نہیں دیکھی، یہ آسمان سے اس طرح سے فرشتے کیوں آ رہے ہیں؟ تو جبرائیل امین مسکرا کر فرمانے لگے کہ شاید تمہیں علم نہیں کہ آج اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جنت کا شہزادہ حسین ابن علی آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ میرے رسول کو مبارک دے کر آؤ۔ تو فطرس غم زدہ ہو کر کہنے لگا، اے اللہ کے امین فرشتے، مجھے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر چلو، شاید اللہ کے رسول کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں۔ تو فطرس کے اتنے اصرار کے بعد جبرائیل امین دوسرے تمام فرشتوں کے ساتھ ساتھ فطرس کو بھی ساتھ لے کر آئے، اور تمام فرشتوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسین علیہ السلام کی آمد کی مبارکباد پیش کی۔ اور اتنے میں وہ فرشتہ جس کا نام فطرس تھا، وہ دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے محبوب، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے معاف کر دیں۔ میں ہزاروں سالوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہوں، لیکن میری خطا معاف نہیں ہوتی۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرس کے چہرے پر ندامت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فطرس، جا، جو جھولے میں میرا نواسا آرام کر رہا ہے اپنے پروں کو اس کے جھولے کے ساتھ مس کر، تو اللہ تعالیٰ کو اس حسین کا واسطہ دے کر اپنے لیے معافی مانگ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے۔ تو وہ فرشتہ جیسے ہی جھولے مبارک کے قریب گیا، اپنے آپ کو مس کیا، تو اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ اے اللہ، مجھے معاف کر، تجھے اپنے حبیب کے اس پیارے نواسے کا واسطہ ہے۔ بس اتنا ہی کہنا تھا کہ اللہ کی رحمت برسنے لگی اور فطرس کو شفا ملنے لگی، اس کے جلے ہوئے پر پھر سے صحیح اور سالم ہونے لگے، اور پھر سے اس کی آنکھیں چمکنے لگی اور وہ اڑنے لگا اور کہنے لگا کہ ہے کوئی میرے جیسا؟ تمام فرشتے حیرت سے کہنے لگے کہ اتنے ہزار سال تجھ پر اللہ کا عذاب رہا، تو آج بھی وہی کہہ رہا ہے جو پہلے کہہ رہا تھا۔ تو فطرس جھوم کر کہنے لگا، پہلے میں نادانی سے کہہ رہا تھا، لیکن آج میں حسین علیہ السلام کا غلام بن کر کہہ رہا ہوں، میرا وارث حسین علیہ السلام ہے کوئی ایسا جسے حسین علیہ السلام کے جھولے سے شفا ملی ہو؟ ہے کوئی میرے جیسا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے صدقے پرواز ملی ہو؟ سلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام پر۔
تو سامعین گرامی، آپ سب مومنین کو بھی امام حسین علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیں اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔